اللہ کے بندو، حیا دو چیزوں کا ثمرہ ہے۔ ایک وہ کہ جو اللہ کا مراقبہ ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، جو انسان کو احسان کے مرتبے تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے ہر حال سے واقف ہے، وہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر نگران ہے۔ جب انسان اس چیز کو جان لیتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ یہ بات رہتی ہے، جب بھی وہ کوئی بات کرتا ہے، جب بھی وہ کوئی عمل کرتا ہے تو حیا آ جاتی ہے اس کو اللہ کے سامنے برائی کرنے سے۔ پھر وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کو خوش کرے، جو اللہ کے قریب اس کو کرے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں اللہ اس کو ہمیشہ پاتا ہے، جس سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے وہاں اللہ اس کو کبھی نہیں پاتا۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ انسان خود تقصیر کرنے والا ہے، وہ کوتاہیاں کرنے والا ہے، وہ کمزور ہے، وہ جتنی بھی کوشش کر لے گا اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، بہرحال پھر بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں تو بہت زیادہ اور بے شمار ہوتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اس کے اوپر مہربانیاں کی ہیں، اس کی جو عبادتیں ہیں وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اپنی عبادتیں بھی اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مستحضر کرتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی اس طرح عبادت کرنے سے قاصر ہے جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ اس لیے حیا ہر وقت مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب بھی اللہ کا کوئی حق ہوتا ہے، جب بھی انسانوں کا کوئی حق ہوتا ہے تو حیا اس کو ہمیشہ اس کی تلقین کرتی رہتی ہے کہ وہ حق کو ادا کرے، برائی سے بچ جائے۔ جب بھی کوئی خواہش نفس انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے تو جو یہ حیا ہے وہ انسان کو روکتی جاتی ہے، اس کو پیچھے کرتی جاتی ہے تاکہ وہ اس برائی سے بچ جائے جس سے اللہ نے اس کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حیا انسان کے دل میں اور اس کی فطرت میں موجود ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور اگر یہ فطرت میں اس طرح سے نہ ہو تو اس کو اپنایا بھی جا سکتا ہے، بار بار اس کی پریکٹس کی جا سکتی ہے، ہر برائی کو چھوڑ کر، ہر نیکی کو کر کے، ہر بھلائی کو آگے بڑھ کے کر کے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب انسان کے نفس میں یہ حیا راسخ ہو جاتی ہے تو انسان کے الفاظ بھی درست ہو جاتے ہیں، تو انسان کا مظہر بھی درست ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے حیا ہوتی ہے، پھر لوگوں سے حیا ہوتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھنا سوائے اپنی بیوی سے یا اپنی لونڈی سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر مرد ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں تو کیا حال ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کر سکو کہ تمہاری شرمگاہ کوئی نہ دیکھے تو ضرور ایسا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر انسان اکیلا بیٹھا ہو تو آپ نے فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے لوگوں کی بنسبت۔